دوستو، آج شرف ملاقات میں ہم بات کریں گے سابق وفاقی وزیر شہید کلیمنٹ شہباز بھٹی کی۔ شہباز بھٹی کے بارے میں مخالفین تو مخالفین، ان سے پیار کرنے والے لوگ بھی بہت سی آراء رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ان کی زندگی میں ان سے ملنے کا اور ان کے بارے میں جاننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جتنا ان کی ذات کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے، اتنا ہی بات کرنا ضروری بھی ہے۔ کلیمنٹ شہباز بھٹی جس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اس کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس گاؤں سے بشپ ڈاکٹر جان جوزف کلیمنٹ شہباز بھٹی سے پہلے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ 6 مئی سن 1998 میں انہوں نے ساہیوال میں ایک نوجوان ایوب مسیح کے خلاف سنائی جانے والی سزائے موت پر احتجاجاً اس عدالت کے سامنے اپنے آپ کو گولی مار کے شہید کیا۔ شہادت کے اس معروف طریقے کو ہارا کیری کہتے ہیں۔ ہارا کیری ویتنام میں خاص طور پر اور جاپان میں ایک معروف طرز احتجاج ہے۔ اس اعتبار سے کلیمنٹ شہباز بھٹی دوسرے شہید تھے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی جانے پہچانے گئے۔ کلیمنٹ شہباز بھٹی کی شہادت کو کیتھولک چرچ نے آفیشلی ریکگنائز کرنے کا پروگرام بھی بنا رکھا ہے، اور اس پہ چیزیں پروسیس میں ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، ہمارے ہاں پیار کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جو کہانیاں سر عام آ کے بیان کی، اس کے بعد یہ پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ شہباز بھٹی صاحب سے میرا ایک خاص تعلق بھی ہے، اور یہ کہ ان کے والد اور میری والدہ، یہ دونوں بھٹی خاندان سے تعلق رکھنے والے چک والے ان کو کہا جاتا ہے، یہ فرسٹ کزن تھے، اور اس اعتبار سے میں اور کلیمنٹ کزن بھی تھے، لیکن ہماری ملاقات اس طرح سے نہیں ہوئی۔ میرا جنم اور میری تربیت، تعلیم وغیرہ وہ ملتان کی تھی، اور وہ زیادہ عرصہ فیصل آباد میں رہے۔ پھر میری پہلی ملاقات کلیمنٹ شہباز بھٹی صاحب سے 1994 میں ملتان ہی میں ہوئی۔ وہ اعجاز جیکب، میرے ایک اور عزیز، ان کے ساتھ میرے پاس آئے اور انہوں نے گھر پہ قیام کیا، اور اس وقت وہ کرسچن لبریشن فرنٹ اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ کرسچن لبریشن فرنٹ کا آغاز پہلے ہو چکا تھا، لیکن جو ہی انان شہباز بھٹی صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے اس کو وائٹلائز کرنا شروع کیا اور دورے کیے اور اس کی ممبرشپ بنائی۔ میں اس وقت پاسٹرل انسٹیٹیوٹ میں تدریس کے شعبہ سے منسلک تھا، ایگزیکٹو سٹاف میں شامل تھا، تو اس اعتبار سے میرا تو کسی سیاسی تنظیم سے تعلق یا نیم سیاسی تنظیم سے بھی تعلق اس طرح سے براہ راست نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اور بہت سے لوگ جیسے فادر بونی مینڈس، ڈاکٹر چارلس امجد علی، بشپ جان جوزف، سیسل چودھری، خاص طور پر ان نوجوانوں کی جو سیاسی ذہن رکھتے تھے اور سیاسی پروگرام رکھتے تھے، ان کو پیٹرنائز کرتے تھے۔ اسی اعتبار سے جب اعجاز جیکب اور شہباز بھٹی نے اس تمام قبیلے کا اور حلقے کا ذکر کیا، تو میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ انڈائریکٹلی ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور لیکن براہ راست متحرک کردار ادا کرنا وہ یقیناً میرے بس میں نہیں ہوگا۔ میری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں یہ اجازت نہیں دیتی۔ لیکن کرسچن لبریشن فرنٹ کے کام سے ہم واقفیت رکھتے تھے، ایسے ہی جیسے اور دیگر بہت سے گروپ ہیں جن سے ہماری توقعات بھی ہوتی تھیں، اور ہم بڑی دلچسپی سے ان کے حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے تھے۔ کلیمنٹ شہباز بھٹی نے
کرسچن لبریشن فرنٹ کو بہت جلدی آل پارٹیز مائنورٹیز الائنس کی شکل دے دی، جس میں وہ کرسچن لبریشن کے ٹائٹل کی بجائے آل پاکستان مائنورٹیز ٹائٹل کو لے کے اس کی پہچان کو اور اس کی ممبرشپ کو ریوائٹلائز کر دیا. دیگر کمیونٹیز کے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور ایک زیادہ مؤثر فورم آ گیا. کرسچن لبریشن فرنٹ کیونکہ پہلے سے قائم ہو چکا تھا اور ان کو یہ دشواری بھی پیش آ رہی تھی کہ اس میں سے لفظ لبریشن کا کیا مطلب ہے، کیونکہ لبریشن کے نام سے جو تنظیمیں وجود میں آتی ہیں وہ بالآخر کسی نہ کسی خود مختاری کا تقاضا کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کا یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کا تعلق لبریشن تھیولوجی سے ہے یا گریٹر لبریشن سے ہے، پاکستان کے فریم ورک میں ہی، آئین کے دائرے میں ہی سب کی زیادہ خود مختاری اور سب کی زیادہ آزادی اس سے متعلق. تو اس اعتبار سے ایپما وہ ایک زیادہ بہتر اور کشادہ پلیٹ فارم تھا. کلیمنٹ شہباز بھٹی کا یہ کارنامہ میرا خیال بے مثال ہے اور اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. تاحال جب بہت سی کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم کے تحت اور بڑی ایک منظم طریقے سے ایک تشکیل دی ہو اور وہ ایک سیاسی طاقت کے طور پر ابھر آئے. کلیمنٹ شہباز بھٹی سے اس اعتبار سے کیونکہ ہمارے کام کا تھوڑا سا مختلف تھا، ہم سول سوسائٹی اور چرچ آرگنائزیشن کے طور پر انڈیپینڈنٹ پہچان اور وجود رکھنا چاہتے تھے، اور ہم یہ بھی پسند کرتے تھے کہ جو سیاسی انداز سے کام کرتے ہیں اور میدان سیاست میں کام کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی شناخت کا بحران پیدا نہ ہو. کوئی شناختیں جو ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آنی چاہیے کیونکہ مقاصد بھی علیحدہ ہوتے ہیں. تو یوں میری بہت زیادہ ملاقاتیں اس دوران میں نہیں ہوئیں تب تک جب تک کہ ہم ایک تحریک شروع نہیں کر بیٹھے اور وہ جداگانہ انتخابات کے خاتمے کی تھی. اس میں بھی ہم نے یہ احتیاط رکھی کہ جو کوسیپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے اندر اگر ہم کسی ایک سیاسی شناخت کی تنظیم کو شامل کریں گے تو پھر باقیوں کو بھی دعوت دینا پڑے گی اور ان کو اجازت دینا پڑے گی کہ اس طرح سے. تو بہتر ہے کہ ہر کوئی آواز اپنے طور پر اٹھاتا رہے اور مقاصد ایک ہو سکتے ہیں، ہمارا نعرہ ایک ہو سکتا ہے، ہمارا مطالبہ ایک ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک منظم طریقے سے تو کوسیپ کی مہم چلی، لیکن اس میں بہت سے سیاسی اور اقلیتی سیاستدان شامل تھے اور پلیٹ فارم شامل تھے. میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا خورشید سلیم کھوکھر صاحب کا، جو کراچی سے کئی مرتبہ ایم پی اے بنے اور سندھ اسمبلی سے خاص طور پر انہوں نے ایک قرارداد جداگانہ انتخابات کے خاتمے اور مخلوط انتخابات کے حق میں پاس کروائی تھی. یہ بات سن 1996 کی ہے. یہ چلتے چلتے قافلہ بہت بڑا تھا. اس میں نعیم شاکر صاحب جو کہ بہرحال ایک سیاسی جماعت سے وابستہ تھے، اور میں نے ان کی وفات پہ دی نیوز اخبار میں ایک کالم بھی لکھا تھا، وہ اب بھی موجود ہے. وہ ان کی شخصیات، ان کی خدمات کے اوپر ایک تفصیلی بیان ہے اور بھی مضامین آئے. تو جداگانہ انتخابات کے خلاف جو مہم چل رہی تھی اس میں ہمارا میل جول اس طرح سے فاصلے سے ہوا. ہمارے درمیان قدر مشترک گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیسل چودھری، وہ جہاں پر ہمیں پیٹرنائز کرتے تھے اور ہماری سرپرستی کرتے تھے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، اسی طرح سے وہ بلکہ اس سے بہت آگے جا کر وہ ایپما کی سرپرستی بھی کرتے تھے. وہ خود کسی سیاسی رول کے متمنی نہیں تھے. ان کا سٹیچر ایک نیشنل ہیرو کے طور پر اتنا تھا کہ وہ کوئی اس سے چھوٹے کردار کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ سرپرستی ادھر بھی کرتے تھے. اس اعتبار سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سرپرستی کا یہ رشتہ سیسل چودھری صاحب کے ناطے سے وہ بھی کلیمنٹ شہباز سے تھا. اس بارے میں ایک کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کیونکہ بہت پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کوئی سرکاری حکومتی عہدہ قبول نہیں کریں گے،
تو پھر کیوں 2008 میں انہوں نے قومی اسمبلی کا حصہ بننا پسند کیا؟ ریکارڈ کے لیے کہ وہ معلومات جو ہم تک پہنچی اور وہ اوتھینٹک معلومات ہیں، وہ یہ ہے کہ دبئی میں 2007 میں جب ملاقات ہو رہی تھی شہباز بھٹی کی اور دیگر کئی لوگوں کی، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ شہباز بھٹی، اس سے پیشتر آپ نے جو نمائندے پیش کیے انہوں نے ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ تو وہ ہو گئے اور انہوں نے پارٹی کوئی اور جوائن کر لی۔ میرا اشارہ پروفیسر مشتاق وکٹر کی طرف ہے۔ تو محترمہ بے نظیر نے یہ کہا کہ شہباز بھٹی، اس مرتبہ تو آپ خود آئیں تو پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے، آپ آئیں تو ہم نامینیشن پہلے نمبر پہ آپ کی رکھیں گے، لیکن کیونکہ وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہمیں یقین نہیں آئے گا، ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ محترمہ کی اس بات پر شہباز بھٹی نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ وہ خود لیڈنگ رول میں آ جائیں گے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈرشپ میں کہیں ریزرو رکھنا چاہتے تھے۔ شہباز بھٹی، جیسے کہ جانتے ہیں بہت سے لوگ، کہ وہ جو ایک کرشماتی لیڈرشپ ہے وہ اس میں بھی فٹ ان ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مقناطیسی جو کشش ہوتی ہے لیڈرشپ کی، وہ اس رول کو بھی سمجھتے تھے، اور اس بات کو بھی کہ لیڈرشپ کو کبھی کبھی اور خاص طور پر بحرانوں کی صورت میں فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے، آگے آ کے ان کی قیادت کرنی پڑتی ہے اور پیچھے رہ کے نہیں۔ وہ تو غالباً اس وجہ سے قومی اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے کہ یہاں پر دوڑ لگ جاتی ہے، بہت سے لوگ عہدے کے پیچھے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو عہدے سے باہر رکھنا یہ بھی ایک انداز قیادت ہے۔ تو قومی اسمبلی کا میں حصہ بنے۔ ہماری ایک ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ یہی کوسیپ، اس کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی میں، جس میں سیسل چودھری صاحب بھی شامل تھے، فادر ایمینول یوسف مانی، فادر بونی اور دیگر کئی لوگ۔ اور یہ کیونکہ وقت 2008 کا تھا اور مجھے پیرالسس کا ایک اٹیک ہو چکا تھا، تو مجھے کچھ ذمہ داریاں میری آسان کی جا رہی تھی۔ میں نے 2000 کی کیمپین اس کو کوآرڈینیٹ کیا تھا، اور اس سے پیشتر بھی کام تو بہت ہوتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا میری ذمہ داریاں آسان کی جا رہی تھیں۔ تو اس وقت میٹنگ کے بعد، اب کیونکہ اب ادب آپ دیکھیے کہ کلیمنٹ شہباز ہماری میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ وہ ایک MNA تھے اور ہم ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن۔ تو میٹنگ کے بعد ان سے ایک انفارمل ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے، مجھے یاد ہے کہ ایک بات پوچھی کہ اب کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید براہ راست انتخاب ہونا چاہیے، تو آپ بتائیے، اب آپ ایوان کا حصہ بھی ہیں، وہ تجربہ بھی رکھتے ہیں اور وہ دور بھی دیکھا ہے، کیا آپ کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی؟ تو انہوں نے واشگاف طور پہ، واضح طور پر یہ کہا کہ نہیں، میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، جدا گانا انتخابات اس طریقے سے بدتر ہے، نکما طریقہ ہے، اور یہ کہیں بہتر طریقہ ہے جسے ہم متناسب نمائندگی کا طریقہ کہتے ہیں۔ شہباز بھٹی سے وزیر کی حیثیت میں ملنا وہ ایک الگ تجربہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات بیان کرنا وہ سیاست کے طالب علموں کے لیے اور انسانی حقوق کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے کافی ایجوکیٹو ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ 2009 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب سے یہ اعلان کروایا کہ 11 اگست یوم اقلیت ہوگا، اور پھر دیگر مطالبات شہباز بھٹی نے منوائے، تو وزیر بننے سے پہلے منوا لیے۔ جو 18ویں ترمیم 1 اپریل 2010 میں پاس ہوئی، اس میں سینٹ میں اقلیتوں کے لیے ایک ایک سیٹ ہر صوبے میں رکھنا،
یہ بھی شہباز بھٹی صاحب کا پش کیا ہوا ایجنڈا تھا، اور ملازمتوں میں کوٹا اس کی نوٹیفیکیشن بھی اس سے پہلے آ گئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا ایم این اے جس نے وزیر بننے سے پہلے اپنے مطالبات منوا لیے تھے یا سامنے رکھ دیے تھے۔ وزیر بننے کے بعد 2010 اکتوبر میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ 2010 اکتوبر میں آسیہ بی بی کا کیس سامنے آ چکا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن اسمبلی شہری رحمان، انہوں نے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جو اہانت دین سے تعلق رکھنے والے قوانین دفعہ 295B، 295C اور 298A-B-C سے متعلق ایک ترمیمی بل پیش کیا۔ پس منظر تو اس کا یہ ہے کہ 2004 میں جب شہری رحمان قومی اسمبلی کا حصہ تھی تو اس وقت شہری رحمان نے حدود آرڈیننس کی ریپیل کا بل پیش کیا، اور کیونکہ مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی اور جنرل مشرف پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ترمیم میں عافیت سمجھی۔ میرے خیال سے شہری رحمان یہ جانتے ہوئے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ اس بات پہ مکالمہ کر لیں گی اور اس کو کامیاب بنا لیں گی، ایک بل پیش کیا جو ان کی ذاتی حیثیت میں تھا، وہ سرکاری بل نہیں تھا، لیکن ارادہ یہی تھا کہ وہ اس بل کو پیش کر کے اگر مکمل نہیں تو کچھ ترمیمات ایسی کر لیں گی جس سے اس قانون کا بد استعمال روکا جا سکے۔ اس دوران میری شہباز بھٹی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اتفاق سے اس سے پیشتر شہری رحمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ شہری رحمان نے مجھے یہ کہا کہ آپ کیونکہ اس قانون کی یکسر تبدیلی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں تو اب میں نے ترمیم کا بل پیش کیا ہے، اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو ابھی سے بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہتی رہوں اور آپ کچھ کہتے رہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مخالفت کرنی پڑ جائے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، ہمیں یہ بات آپ کی منظور ہے، ہمیں حدود آرڈیننس کا تجربہ یاد ہے، اور کیونکہ حدود آرڈیننس کا زہر اسی سے ختم ہوا تھا، لہٰذا ہمیں آپ کی اپروچ سے اختلاف نہیں ہے۔ اسی بات پہ میں نے ان سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ میں محترمہ عاصمہ جہانگیر سے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ان سے بھی بات کر لوں گا اور آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ جب میری ملاقات شہباز بھٹی صاحب سے ہوئی تو اس سے پیشتر وہ مجھے ایک درخواست کر چکے تھے، اور وہ درخواست یہ تھی کہ آپ ہمیں اہانت دین کے شکار ہونے والے لوگوں کا ڈیٹا مہیا کریں۔ وہ الزامات جو غلط طور پہ لگائے گئے، جہاں عدالتوں نے ملزمان کو بری کیا، اور وہ مقدمات جو جھوٹے ثابت ہوئے، ان تمام کا ریکارڈ جو ہے وہ جمع کرنا تھا۔ پس منظر اس کا یہ تھا کہ شہری رحمان کے بل کی بازگشت وہ ایوان صدر تک پہنچ چکی تھی، جہاں پر صدر زرداری وہ اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اس معاملے پہ کیا کیا جائے۔ لہٰذا ایک طرف وہ عناصر تھے یا وہ پارلیمنٹیرین تھے جو اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے تھے اور وہ اس معاملے پہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ملک میں حالات خراب ہوتے تھے، ملک سے باہر بھی اس وجہ سے بدنامی ہوتی تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ قانون میں ایسی کوئی ضرور گنجائش ہونی چاہیے تاکہ اس سے ملک کے اندر ہونے والی افراد کے ساتھ زیادتی یا ملک کی بدنامی اس کو روکا جا سکے۔ لہٰذا صدر زرداری کو وہ ڈیٹا چاہیے تھا، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کدھر کے دلائل کس طرف جاتے ہیں، اور وہ پھر اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ بالآخر یہی ہوا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کہنے پہ شہری رحمان انہوں نے جو مسودہ ترمیمی مسودہ دیا تھا تعزیرات پاکستان میں،
اس کو واپس لیا گیا۔ شہباز بھٹی صاحب سے جو ملاقات ہوئی اور جو ڈیٹا انہوں نے کہا اور ہم نے جو ہمارے پاس ڈیٹا تھا اس کو شیئر کیا، اس کے اوپر بھی یہی ہمیں اندازہ ہوا کہ شہباز بھٹی صاحب کم از کم وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بعد میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان ان کی طرف سے آئے گی یا صدر زرداری کی طرف سے آئے گی۔ یہ البتہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اور ایوانوں میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا جاتا ہے اور پھر فیصلے وہ کیے جاتے ہیں جس پہ کوئی اتفاق رائے ہو۔ کہنے کی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اسی ایشو پر سلمان تاثیر گورنر پنجاب ان کا قتل بھی ہوا، اسی کیس کے ناطے سے ہوا، اور پھر دوسری شہادت وہ شہباز بھٹی صاحب کی بھی اسی ناطے سے ہوئی اور 3 مہینے کے وقفے میں ہوئی، تو یہ پارٹی کو بھی اور توجہ کے ساتھ یہ معاملہ سمجھنا چاہیے تھا اور اپنی رائے کا وزن کسی ایک طرف ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ مسئلہ البتہ لنگر آن کر رہا ہے۔ میری شہباز بھٹی صاحب سے جو ملاقات تھی اس کا مدعا تو یہ تھا کہ نیپال سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، کچھ سینئر ایکٹیوسٹ آئے ہوئے تھے جو شہباز بھٹی صاحب سے ملاقات کے خواہشمند تھے، تو ہم نے ان سے وقت لیا ان کے دفتر میں، لیکن دفتر جا کے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہباز بھٹی صاحب ایک پاورفل منسٹر سمجھے جا رہے تھے۔ شہباز بھٹی صاحب کا دفتر ممتاز گیلانی جو کہ انسانی حقوق کی وزارت کا قلمدان سنبھالے ہوئے تھے اور دونوں وفاقی وزیر تھے، ان سے بالکل مختلف تھا۔ ایک ممتاز گیلانی تھے جن کے دفتر کے لیے انسانی حقوق کی وزارت کے لیے فرنیچر بھی UNDP نے مہیا کیا، اور ایک شہباز بھٹی تھے جب ہم وہاں پہنچے ہمارے ساتھ کیونکہ غیر ملکی مہمان بھی تھے تو بڑا آراستہ کیا ہوا دفتر تھا، اس میں ادب آداب تھے اور مہمانوں کو بٹھانے کا سلیقہ وہ سب کو معلوم تھا، صوفے لگے ہوئے تھے۔ اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، اور افسر شاہی جن باتوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جس وزیر کے فنڈز رک جائیں یا جس کی سمری رک جائے وہ پاورفل منسٹر نہیں ہوا کرتا، اور اسی ناطے سے شہباز بھٹی کو ایک پاورفل منسٹر کہا جاتا تھا۔ شہباز بھٹی صاحب کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس سے جڑا ہوا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا جو قتل تھا اسلام آباد میں وہ پایا انصاف کو کیوں نہیں پہنچا۔ جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق وہ شخص جس کی ذمہ داری قتل کی تھی وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور یہ خبریں میڈیا سے ہی ملی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی وکالت کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ اس کا قتل بھی وکیل کا قتل بھی جس شخص نے کیا اسی نے شہباز بھٹی صاحب کا قتل بھی کیا۔ یہ کچھ شراؤڈڈ مسٹری ہے، کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے نہیں اس طرح سے آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری کہ وہ مقدمہ پایا انصاف کو نہیں پہنچا یہ کسی گواہ یا کسی مدعی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ان کا پس منظر کیونکہ کسی خاص با اثر سرکل سے ہوتا ہے اور تعلقات دہشت گرد گروپوں سے ہوتے ہیں، اس لیے انتظامیہ یہ لحاظ رکھتی ہے کہ کس قدر معلومات ان کی عوامی کنزمپشن کے لیے میڈیا کو کتنی دی جائیں اور کتنی نہ دی جائیں۔ مقدمات زیر التوا رہتے ہیں اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، ایک سے زیادہ وجوہات ہیں۔ اس وجہ سے یقیناً ہم یہ گلہ تو کر سکتے ہیں کہ شہباز بھٹی صاحب کی شہادت کا مقدمہ وہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا، وہ پایا انصاف کو کیوں نہیں آیا،
لیکن اس میں کسی شخص کی ذمہ داری ڈال دینا وہ درست نہیں ہے، نہ کسی مدعی کی نہ کسی گواہ کی۔ اس مقدمہ کو پایہ انصاف تک پہنچنا چاہیے اور قاتلوں کی پہچان شناخت ہونی چاہیے۔ شہباز بھٹی صاحب کے بعد ان کے بھائی ڈاکٹر پال بھٹی، ان کو وفاقی وزیر ان کی جگہ پہ بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور صدر زرداری کی طرف سے۔ ڈاکٹر پال بھٹی ایک سانحہ کے نتیجے میں قائدانہ رول میں آئے، اور کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اس وجہ سے، اور وہ شہید کے بھائی تھے، کچھ توقعات ایسی تھیں جن کو شاید ان کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر پال بھٹی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جنیوا میں ہو رہا تھا اور پاکستان کے وفد کی نمائندگی وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر کر رہی تھی، تو اس وقت ڈاکٹر پال بھٹی کی تقریر ایک یادگار تقریر ہے۔ ہنا ربانی کھر ایک بہت ہی منجھی ہوئی سیاستدان کے طور پر، ایک سپوکس پرسن کے طور پر انہوں نے پاکستان کے تمام معاملات کا دفاع کیا اور پاکستان کے امیج کے اوپر کوئی حرف نہ آئے اس بات کی یقیناً کوشش کی۔ لیکن ڈاکٹر پال بھٹی جس طرح اقلیتی نمائندے بیشتر اوقات اقوام متحدہ کے فورم پر لائے جاتے ہیں اور انہیں ایک تقریر لکھی ہوئی تھمائی جاتی ہے جس کو وہ وہاں پر ادا کر دیتے ہیں، ڈاکٹر پال بھٹی نے ایسا نہیں کیا۔ ڈاکٹر پال بھٹی نے اپنے نوٹس سے تقریر کی اور وہ تمام کنسرنز جو سامنے لانے چاہیے تھے بین الاقوامی برادری کے فورم پر اور انسانی حقوق کے فورم پر، انہوں نے بات کی بڑے جاندار طریقے میں، اور اس سے پھر ایک یاد تازہ ہو گئی کہ یہ ہے، اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہباز بھٹی صاحب کے بھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام بات نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسی قیادت جو حادثاتی طور پر سامنے آتی ہے وہ بھی اپنے اس کردار سے جس کی ان سے توقع کی جا رہی ہوتی ہے اور جہاں پر یہ ممکن ہوتا ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قیادت موروثی نہیں بھی ہوتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قیادت کی وراثت اس کی ہوتی ہے جو قیادت لے لیتا ہے، جو اس کو بڑھ کے کردار ادا کرنا آتا ہے۔ سن 2007 میں جب آل پاکستان مائنورٹیز الائنس کے دفتر پر ہمارے ریاستی اداروں نے چھاپا مارا اور عملے کو پریشان کیا، تو اظہار یکجہتی کے لیے میں شادمان لاہور میں ایپما کے دفتر میں گیا اور وہاں پر شہباز بھٹی صاحب سے اظہار یکجہتی کیا، ان کے ساتھیوں سے اظہار یکجہتی کیا، کیونکہ ایسے موقعوں پر خوف کی ایک فضا طاری ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو اس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر بذات خود یا ٹیلی فون کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو لوگوں کو پتہ چلے، حکومت کو پتہ چلے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر پال بھٹی کے ساتھ ایک وزیر مملکت بھی بنائے گئے۔ ڈاکٹر پال بھٹی وفاقی وزیر تھے اور وزیر مملکت اکرم مسیح گل تھے۔ اکرم مسیح گل کا سیاست میں آنا تو مشرف دور میں ہوا جب پاکستان مسلم لیگ کاف تشکیل پائی اور اس کی حکومت بنی، تو اکرم مسیح گل MNA تھے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں البتہ ان کو جو وزیر مملکت بننے کا موقع ملا ان کا دفتر ڈاکٹر پال بھٹی کے دفتر کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو کچھ کام اور کردار انہوں نے بھی کیا۔ اکرم مسیح گل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے اندازے میں جن سے مجھے شرف ملاقات ہوا ان میں سے
جو سیاسی پس منظر کے اور سیاسی حوالے سے آگے آنے والے لوگ ہیں، ان میں اکرم مسیح گل بھرپور طریقے سے ایک سیاسی کردار میں اور سیاسی قد میں فٹ آنے والے شخص تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس کا نام مسلم لیگ کاف تھا، اور بعد میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کیا اور اس کی پہچان لی، اور وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی۔ اکرم مسیح گل کیونکہ بعد میں پاکستان سے چلے گئے اور وہ سیاسی کردار ان کا ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، تاحال اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یا ان کی سیاست نے پاکستان میں کیا اثرات مرتب کیے یا ان کے قیادت کے ماڈل سے کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو روایتی سیاست اور روایتی قیادت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس میں فٹ ہونے کی ضرور کوشش کی، اور وہ ایک بڑے پرومسنگ لیڈر لگتے تھے کہ وہ شاید آگے جا کے اور کوئی وائبرنٹ رول کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ وہ قیادت جو MNA-MPA رہتی ہے، ایک دور کی ناکامی کے بعد یا کامیابی کے بعد وہ پاکستان سے باہر جانا کیوں پسند کرتی ہے، یہ وہ کون سے محرکات ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اقلیتی امور کی جو وزارت بھٹی صاحب کے پاس تھی وہ 18ویں ترمیم کے بعد اصولی طور پر ڈیوالو کر دی گئی؟ یہ الگ بات کہ کامران مائیکل صاحب کی شکل میں بعد میں وفاقی کابینہ میں ایک نمائندگی ضرور رہی، لیکن اقلیت کی وزارت ختم کر دی گئی۔ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ کیا یہ احسن فیصلہ ہے یا اس کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوئے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وفاقی کابینہ میں مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی ہوتی رہے۔ اس پہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ کون سی اقلیت، کون سی مذہبی اقلیت، ہندو، مسیحی، پارسی سے کس کی ہونی چاہیے؟ تو یہاں پر یہ جواب آئے گا کہ جو بھی نمائندہ ہو، جس بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنے روابط اس طرح سے رکھتا ہے جس طرح سے شہباز بھٹی صاحب نے ہر کمیونٹی میں روابط رکھے اور ہر ایک کے کنسرن پر کام کیا، اسی طرح سے باقی کوئی بھی کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو ساری ہی مذہبی اقلیتوں کا خیال اور نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، شہباز بھٹی صاحب کا جنازہ مارچ 2013 ایک یادگار جنازہ تھا۔ ایسا احترام کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایسا لگے کہ سارا پاکستان امڈ آیا ہے، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی، مذہبی حلقوں کی نمائندگی، اور جس کو لوگ بلا خوف اور بلا سوال اپنا عزیز اور محترم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ شہباز بھٹی ایک عوامی شہید ہے۔ اس نے یہ درجہ اپنی جان کی قربانی دے کر، بے خوف ہو کر، اسے معلوم تھا کہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارا خطرہ مول لینے کے ساتھ اس نے جس طرح سے دلیری کے ساتھ اپنا کام بھی کیا، موقف پہ بھی رہا اور اپنے جان دینے تک وفادار رہا، اس کو عوام میں آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ شہباز بھٹی صاحب کی لازوال قربانی اور یادگار خدمات وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز بھٹی وہ کام کر گئے جو کافی عرصہ نہیں ہوا۔ ان کی وزارت کے ناطے سے آپ غور کیجئے کہ ملازمتوں میں کوٹا، 11 اگست کو یوم اقلیت قرار دیا جانا، اور سینٹ میں مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی، یہ وہ نمایاں کارنامے ہیں جس کو شہباز بھٹی کے ہاتھوں انجام پانا لکھا ہوا تھا۔ یہی ہوا، اسی لیے آج ہم اور آپ ان کو اتنے خوبصورت لفظوں میں اور پیار سے یاد کرتے ہیں۔
وہ تمام تنقید، تحفظات یا شکوے جو شہباز بھٹی سے اس کی زندگی میں تھے، بہت سے لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، اس لیے کہ اس کی قربانی اتنی عظیم ہے کہ اس کے آگے باقی باتیں ہچ۔ شہباز بھٹی ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، لیکن اس بات کو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، حقوق کی جد و جہد میں ان کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے ساتھیوں کو کسی بھی طرح فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھیوں، ادارہ برائے سماجی انصاف تاریخ کا یہ لازمی سبق اور اس طرح کے اور تجربات وہ لے کے آپ کے سامنے پیش ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام شخصیات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے متعلق جتنی فوٹیج کسی کے پاس ہے، معلومات کسی کے پاس ہیں، وہ ہمیں فراہم کریں تاکہ ہم اس کا ریکارڈ اور بھی بہتر طریقے سے رکھ سکیں۔ یہ گفتگو جو آج ہم نے شہباز بھٹی صاحب سے متعلق کی ہے، وہ یقیناً ناتمام ہے اور نامکمل ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ان تمام معلومات کا، مصدقہ معلومات کا، جو کسی بھی دوست کے پاس موجود ہوں، اس سے استفادہ کرنے کا ارادہ رہے گا۔ آپ یہ معلومات بھی دیجئے، اور خاص طور پر سینٹر فار سوشل جسٹس کے ٹویٹر ہینڈل، فیس بک اور یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔